اللہ وبرکاتہ اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی میل نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ, یہ ولادت کی رات, مقدس رات, تمام جو ہے نا رات اس رات کے محتاج ہے. اگر یہ رات نہ ہوتی تو نہ شب قدر ملتی, نہ عید الاضحیٰ ملتا, نہ کوئی رمضان کی عید ملتی, نہ بقری عید ملتی, نہ شب قدر ملتی, نہ شب برات ملتا, نہ خدا کا پتہ ملتا, نہ قرآن ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی تھی کہ ہما کو ہر چیز ملی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو تمام راتوں سے افضل حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات, مقدس رات, وہ صبح کی مقدس وقت, تمام جو ہے نا دنوں سے, تمام وقتوں سے, رمضان سے, شب قدر سے بھی افضل ہے یہ رات. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تمام کو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس رات مبارک ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے, ہماری جو بھی غلطیاں ہوں گی معاف فرمائے اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے میں ہم سب کو شامل فرمائے. دونوں جہاں میں اس کی برکتوں سے, رحمتوں سے, بخششوں سے اور چھپے ہوئے اس کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو مال مال فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک ہے, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک, نور کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو نا مقدس نور حضرت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے جو والد ہے ان میں آپ میں منتقل ہوا. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے جو ہے نا جسم اقدس میں جو نور مبارک تھا, تو آپ کی شان یہ ہوتی کہ آپ کا چہرہ انور جو ہے نا نورانی رہتا. یہودی وہ زمانے کے دیکھ کر کہتے ہیں یہ جو نور چمک رہا ہے یہ حضرت عبداللہ کا نہیں بلکہ یہ محمد بن عبداللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آپ کے والد گرامی کے چہرے انور پر دیکھ کر یہود پہچان لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور جو ہے نا جھلک رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ہے نا بہت قریب کا وقت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک, آپ کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا. پھر آپ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا بطن شریف میں ہوا. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم ہے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جتنے بھی جو والدین ہیں, والد کے والدین کے والدین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام والدین ہر ناپاکی سے پاک. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین خصوصاً ایمان والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان ہمارا ہونا ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ ایمان والے. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جب آپ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے نا جس میں اقدس میں تھا, تو آپ کا کمال کیا ہوتا کہ آپ جو بھی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتے, یہ روایتوں میں آیا کہ جب آپ سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتے تو وہ نور مصطفیٰ کی برکت یہ ہوتی کہ وہ جو نا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو جاتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کمال ہوتا کہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کا چہرہ انور بھی نورانی رہتا, آپ کا جسم اقدس بھی نورانی رہتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے ہرا بھرا جو ہے نا سوکھا درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا, اور جو ڈغالی ہوتی آپ کے اوپر جو ہے نا جھک جاتی.
اور جو सूखी जगह पर आप खड़ते वहां पर घास पैदा हो जाती नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आपका जब निकाह हुआ सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है ना मुबारक आप में मुंतकिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक फिर बतन शरीफ में आपके था, आपके पेट मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है ना रजब के महीने में मुंतकिल हुआ। तो ऐसा हुआ कि जानवर हैवानात एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक जो है ना हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन शरीफ में जो है ना मुंतकिल हुआ, ट्रांसफर हो गया है। अब सैयद आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा का जो मामूल क्या था कि जो आपको कोई तकलीफ मशक्कत कोई तकलीफ नहीं थी, जैसा किसी को कोई औरत हामिला होती है, जो प्रेगनेंसी में जो भी तकालीफ होती है, आप इन तमाम चीजों से पाक साफ थे। अल्लाह ताला ने आपको महफूज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, हर एक के लिए रहमत, हर एक को मुस्कुराहट देने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक को सुकून देने वाले, हर एक की परेशानियां दूर करने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद क्या है? सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा को सुकून इतना होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक जब आपके पास होता, तो आप जब रास्ता चलती और आपके कदम मुबारक के नीचे अगर सख्त पत्थर आ जाता तो नरम की तरह मोम हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बतन शरीफ में होते तो नरम हो जाता, मोम की तरह नरम हो जाता। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद देखिए। नबी अब हमारे भी दिल सख्त हो गए, हमारे भी दिल जो है ना नफरतें हैं, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, जलन है। अब इसको नरम करने का क्या है? इसको नरम करने का तरीका यही है, इसको जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा देना, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ग़िज़ा देना। यानी वो रूह को जिला पैदा करना, अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकालना, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत देखना, तो ही ये सख्त दिली दूर होती, वरना क्या ये सख्ती हमेशा रहेगी। अब हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा, आप एक कुएं से जब पानी निकालते तो पानी में से कुआं निकालने की भी जरूरत नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन शरीफ में होते, इसकी बरकत ये होती कि पानी खुद ब खुद ही ऊपर आ जाता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, और विलादत का वक्त आया, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ जो हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जैसा ही विलादत हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम किया, सजदे में चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए और आपका कलाम था ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्नी रसूलुल्लाह। पहला जो खूबसूरत कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और मैं बेशक अल्लाह का रसूल हूँ। यानी अल्लाह की भी गवाही दे दी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी गवाही भी जो है ना पेश कर दिए। ये पैदाइश में ही है। अब ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि आपकी जब विलादत हुई, आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे नमाज की वसीयत की, आपने बस इतना कहा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा आला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत आला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मुझे नमाज की वसीयत हुई। नमाज में सबसे खूबसूरत अमल सजदे का अमल करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, ये नमाज का अमल करके बता रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज क्या हिस्सा, यानी नमाज पढ़ के बता रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने नहीं पढ़ा है। अल्लाह ताला खुद आपका जो ना उस्ताद है। अल्लाह के सिवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने से नहीं पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत भी हुई है वो बेमिसल, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सजदे के शराइत होते, सरकार बता रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, मैं सजदे के साथ पैदा हुआ। और कलमे तैयबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये यहाँ पर ये भी बात पता चलती है कि अहम चीज अल्लाह और उसके रसूल के पास क्या है। अब कलिमे तैयबा में क्या है? अल्लाह का भी जिक्र, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है। ये कलिमा पढ़े बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। मतलब पहली शर्त किसी को मुसलमान बनाना है तो उसको यही है, तू अल्लाह का भी जिक्र कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र कर। अब जो बोलते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करना, पागल आदमी है। उन्हें मुसलमान अल्लाह के जिक्र के साथ अगर नबी का जिक्र नहीं करा, मुसलमान ही नहीं हो सकता। अल्लाह का भी जिक्र हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, बगैर ये शुरुआत में ही बता दिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है। अल्लाह के महबूब का जिक्र करा तो तेरा मुंह साफ होता, तेरा अकीदा सही होता, जब तू मुसलमान कहलाता। अब कोई बोला मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, कबूल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोलना, उन्हें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला। यानी जिक्र खुदा भी हो, जिक्र मुस्तफा भी हो। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जबान खुदा ना करे। तो हमको अली अल्लाह सिखाती है, जहां जहां भी मौला अपना जिक्र फरमाए, अपने महबूब का भी जिक्र फरमाए। कलमे तैयबा इसकी पहली बेसिक दलील है। कुरान में तो पूरा अल्लाह ताला अपने जिक्र के साथ, पूरा कुरान नबी का जिक्र ही, पूरा कुरान नबी की तारीफ है, पूरा कुरान की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो अल्लाह का जिक्र भी अल्लाह के, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की उलूहियत की गवाही दे रहे। कोई इलानी ये कोई इला नहीं, यही बोलने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमारे दिल में ये डालना है कि कोई मखलूक इला नहीं है, कोई मखलूक हाजतरवा नहीं, कोई मखलूक हमारी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकती, कोई मखलूक राज़िक खालिक मालिक गनी कोई नहीं है, और हम मोहताज हाजतमंद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तमाम उलूहियत देने वाले मौला है, और इस उलूहियत को पहुंचाने वाले रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सजदे में
عیسیٰ علیہ السلام بولے وصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے بتا رہے ہیں ہم یہ عمل کو. اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. اب کوئی عام بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, ہم پیدا ہوئے, عام چھوڑو ہم اپنی بات کرتے ہیں, روتے ہوئے پیدا ہوئے, زندگی بھر رونا ہے ہمارا, یا بچپنے میں رونا تو ہے ہی, بچپنے میں روتے اور ناپاکی ہوتی ہے, صاف ستھرا کرنا پڑتا. سرکار دو عالم سے تو رونے دھونے سے پاک. ارے سرکار دو عالم سے تو چہروں پہ مسکراہٹ دینے ہیں ہمارے آقا صاحب. اگر سرکار روتے ہوئے پیدا ہوتے تو رونے والا کسی کو ہنسا نہیں سکتا. ہمارے آقا کی شان ہے بغیر روئے پیدا ہو, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ. کائنات میں اب یہ قیامت تک آنے والے جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے گیا سرکار اس کو مسکراہٹ دیتے گئے, سرکار اس کو ہنسائے, سرکار اس کو رب سے جوڑے, سرکار اس کو اپنے آپ سے جوڑے, بس اس کی زندگی خوشحال ہو گئی. سرکار کا ذکر کر کے یا سرکار کی اطاعت کر کے, سرکار دو عالم وسلم سے پر درود و شریف پڑھ کے اس کی زندگی دنیا بھی سنور گئی, اس کی آخرت بھی سنور گئی. جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوتا گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت, اور جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا وہ بدبخت ہوا, اس کی دنیا بھی خراب ہے اور اس کی آخرت بھی خراب. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی, آپ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف پیدا ہوئے, ختنہ شدہ تھے, ناپ بریدہ سے تشریف فرما ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناپسندیدہ چیز آپ سے جو نا چمٹی ہوئی نہیں تھی. یہ تمام ناپاکیوں سے سرکار اللہ نے آپ کو پاک کیا. خوشبودار تھے, سرما لگا ہوا تھا, سجدے کی حالت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی جو نا حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو لہب کی جو نا لونڈی تھی, آپ نے جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چاچا تھا, حالانکہ مذمت ہے اس کی قرآن میں, ابو لہب کی مذمت ہے, مگر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ جو جا کے اپنے چاچا کو سناتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی ہے. تو جیسا ہی وہ سناتے ہیں حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ, ابو لہب جو ہے نا اپنی انگلی کے اشارے سے آپ کو آزاد کرتا ہے تاکہ آپ جو ہے نا آپ کو آزادی دیتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ولادت کیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ بات کا اعلان کر رہی کہ آزادی شروع ہو جاتی, بندے کے اندر آزادی ہو جاتی, بندہ فری ہو جاتا, کس چیز سے آزادی ہو جاتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اس کو مل جاتی, وہ غلامی میں اس کی بادشاہت ہے, وہ غلامی میں اس کو بادشاہت ملتی. تو آپ حضرت سیدہ شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آزادی ملتی ہے تو اس کا صلہ ابو لہب کو کیا ملتا ہے, کافر کا کوئی کافر کا عمل جو ہے نا جس کو اگر انہیں اچھا کام کرا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اجر کرتے. مگر یہ ابو لہب جب مر گیا 1 سال کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں اس کو, پوچھتے تیرا حال کیا ہے, تو بتا تو صحیح تیرا حال کیا ہے. انہیں بولتا ہے سب مشکل میں ہوں, آپ لوگوں کو جیسا کیا بڑی مشکل میں مصیبت میں ہوں, مگر پیر کا دن جب ہوتا تو میرے انگوٹے اور شہادت کی انگلی کے درمیان گوشت کا جو حصہ ہے وہاں سے پانی نکلتا اور میں اس کو تھوڑا پی لیتا تو اس سے مجھے تھوڑی راحت مل جاتی. وہ اس لیے کہ میں نے انگلی کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حضرت سیدہ شعیبہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے نا آزاد کر دیا تھا. یہ آزادی کی خوشی میں مطلب کافر کو نبی کی نسبت ہوئی تو اتنا کمال, تو ایک مسلمان ایمان والا کلمہ پڑھنے والا اللہ اور اس کا رسول کا ذکر کی محفلیں سجاتا ہے, ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خرچ کرتا ہے, جان خرچ کرتا ہے, وقت خرچ کرتا ہے, تو انہیں جب مریں گا تو اس کا حال کیا ہوگا. کلمہ پڑھنا, جو کلمہ نہیں پڑھا تو دنیا بھر میں جس کی مذمت ہے, قرآن میں جس کی مذمت ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے دیے. حضرت ابن عباس کے خواب میں آ گیا, مگر ایک مسلمان جب پڑھ لیتا ہے, نبی کی ذکر کی محفل سجا لیتا ہے, نبی کی ولادت کی محفل سجا لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ امیجن کرے کتنی برکتوں سے, کتنی لذتوں سے اور کتنے شاندار انعامات سے اس کو نوازیں گے. سوچ لیجیے آپ. تو اس کو کافر ہے, حالانکہ آپ کو ایگزامپل کی ضرورت نہیں, مگر ایک ایگزامپل اس کا بتایا گیا, روایتوں میں آیا, مگر اس کو اللہ تعالیٰ سکون دے رہے ہیں کچھ وقت کے لیے, بس اسی وجہ سے کہ اس نے آزاد کیا. تو سرکار کی ولادت کیا ہوئی, ایک آزادی بھی ملی. سرکار کی ولادت کیا ہوئی, ایک کافر ہے اس کو جو اس کی آخرت میں جو ہے نا اس کو جو تھوڑا وہ سکون مل رہا ہے, وہ بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضرت شعیبہ رضی اللہ عنہ کو اس نے آزاد کیا تھا. تو آزادی چاہیے ہم کو اپنے نفس سے, دنیا سے, تو یہ ہمارے اندر جو دنیا سے, تو نبی کی غلامی ہوا, کیونکہ نبی کی غلامی میں ہی اصل بادشاہت ہے. ہم کیا سمجھتے کہ دنیا کے پیچھے ایسا بھاگتے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا کو معبود بنا لیتے. دنیا کو معبود بنانے سے دنیا کے محتاج بن جاتے اور دنیا کے غلام بن جاتے. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, حقیقت میں نبی کی غلامی میں رہتی, مگر اصل میں وہ بادشاہ سمجھتا اپنے آپ.
اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہ بناتے. اللہ تعالیٰ ویسے جو نبی کی غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہا, جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنا جان مال جو نا ہر چیز قربان کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے ہی نہیں. کوئی ایسی مثال ہی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اس کو جو نوازتے گئے, دنیا میں بھی نوازے, آخرت میں بھی نوازتے, اور قیامت میں تو نوازیں گے انشاءاللہ, ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی. اب دیکھیے اب حضرت شعیبہ رضی اللہ عنہ آپ کی جو نا آپ کو جو نا آزادی ملی اور یہ نا فریڈم ملا, یہ فریڈم سرکار کی جو نا برکت سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ہوئی, پاک صاحب پیدا ہوئے اور خوشبودار ہے, سرما لگا ہوا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو نا. پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کی جو دادا جان تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے, آپ کی والد محترم جو نا آپ کی ولادت سے پہلے جو نا انتقال فرما گئے تھے, پردہ فرما گئے تھے. آپ کے دادا جان تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ, آپ جو نا کعبے کا طواف فرما رہے تھے, آپ کو جو نا خوشخبری دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا پیدا فرمائے گئے. آپ خوشی سے جو نا طواف کرنے کے بعد جو نا آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلیجے سے لگایا, پھر جو نا کعبۃ اللہ میں جو نا لے کر گئے, دعا فرمائی, اور آپ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. اور کیونکہ پہلے بھی بشارتیں ہوئی تھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کی, تو آپ نے جو نا آپ سے پوچھا کہ آپ نے جو نا اپنے آبا اجداد کے اوپر نام نہیں رکھا, کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے رکھا کہ محمد یعنی ہمیشہ جس کی تعریف ہو, اس لیے رکھا کہ اللہ میرے محمد یہ میرے جو پوتے ہیں ان کی تعریف آسمانوں میں کرے گا اور زمین پر لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اب دیکھو آج اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا کیسا ذکر کرے, آسمان والے بھی اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے, زمین والے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, شرین پرین درین درخت سمندر کی مچھلیاں, ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے, سرکس انسان اور جن کے علاوہ نبی کے ذکر میں لگے ہوئے, نبی کے جو نا چاہت میں لگے ہوئے, نبی پر درود, ملائکہ نبی کے درود میں لگے ہوئے 70,000 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی صبح آتے ہیں اور الگ شام میں بھی آتے ہیں, اور قیامت تک وہ نہیں آئیں گے. قیامت تک پھر وہ نہیں آئیں گے, دوسری ٹیم آئیں گی, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں, ادب اور احترام کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آسمانوں میں بھی ہے, جو نا زمین میں بھی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا کلمہ طیبہ ہی پڑھے, کلمہ طیبہ کا اعلان بھی فرما دیے, اور اپنی رسول ہونے کا بھی جو نا اعلان فرما دیے بچپن میں, جو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ کے بارے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اب عرب کا دستور تھا کہ جب بھی جو کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان کا دستور تھا بچے کی تندرستی کے لیے اور ان کی زبان میں فصاحت اور بلاغت کے لیے وہ لوگ کیا کرتے, شہر کے باہر دیہات میں بھیج دیتے, تاکہ جو نا وہاں پر دیہات میں, گاؤں پر دیہات میں وہاں پر بچے جائیں, وہاں پر دودھ پیے, وہاں کے ماحول میں جو نا رہے, اور وہاں کی ہوا جو ہے نا ان کو لگے, وہ تندرست ہو جائے, ان کی زبان بھی جو نا ٹھیک ہو جائے. تو ان کا دستور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہی کلچر میں تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, نہ ہے نہ رہے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا, اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا بھی محتاج بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزیں, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سب کو نوازنا تھا. اب کس کو نوازنا تھا, جس کو جو سرکار سے لگتا گیا, جو سرکار سے قریب ہوتا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازتے گیا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا نوازا. اب سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ نوش فرمانے والے, اس کو کیا کہتے ہیں, رضائی مائیں کہتے. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ, حضرت شعیبہ رضی اللہ عنہا ہے, یہ تمام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دودھ نوش فرمایا. اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ, آپ بنو سعد کی تھی, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے 2 سال مطلب پورا 2 سال زیادہ تر دودھ جو نوش فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نوش فرمایا, قیامت تک آپ کا چرچا ہے. ہر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہر سرکار کے ذکر پر آپ دیکھیے کہ سرکار پر احسان فرمایا, دودھ جو نا پلایا, دودھ کا حصہ دیا اپنے سینے مبارک کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے نبی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نعتوں میں آپ کا ذکر کا جو نا سلاموں میں آپ کا ذکر, سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ کا ہر نعت ہر سلام میں دیکھو آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص کلامات ہوتے ہیں, اس میں حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر. اب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ دیہات سے 10 عورتیں جو ہے نا مکہ مکرمہ میں آئی, اس واسطے وہ آئی کہ جو نا بچوں کو لے, دودھ نوش فرمائے, ان کو دیہات میں لے جائے, تھوڑی دیر ان کو دودھ, تھوڑے دن ان کو دودھ پلائے, پھر واپس لوٹاتے. اب آپ بھی 10 عورتوں کے ساتھ آئی, اور آپ کی اب حالت کیا ہے, آپ کی جو حالت ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی, بڑے جو نا فاقے کی حالت ہے, غریبی کی حالت ہے, کھانے کو کھانا نہیں, بڑی جو نا بڑی تنگ دستی. اور آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے آپ کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے ساتھ جو بچہ ہے, آپ کا جو بیٹا ہے, اور وہ جو ہے نا رات بھر آپ کو ستاتا, دودھ بھی سینے میں آپ کے نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دودھ بھی سینے میں نہیں ہے, اور غریبی کی حالت ہے. اور آپ جو سواری پر آئے, وہ سواری پر جو آئے ہیں آپ, کیونکہ 10 عورتوں کے ساتھ آئی تھی,
تو دوسرے جو 9 عورتیں ان کو کہتی بھائی کون سی سواری ہے، کیونکہ آپ کی سواری رک جاتی، کمزور جانور تھا، رک جاتی تو دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی. تو کوئی بھی اگر ساتھی ہے اس کی گاڑی خراب ہے یا اس کا جو نا جانور خراب ہے تو تکلیف ہوتی، دوسروں کا سفر خراب ہو رہا. تو وہ جو نا تانا دیتے کہ یہ کون سی سواری لے کے آئے، تم چل رہا نہیں. تو وہ جو جانور تھا خنجر تھا شاید، تو وہ جو جانور ہے وہ بھی جو ہے نا چل نہیں رہا ہے، بچہ جو ہے نا رو رہا ہے، سینے میں دودھ نہیں ہے، اور ایک اونٹنی تھی اس میں بھی دودھ نہیں ہے. اب یہ حالت میں وہاں سے جو ہے نا مکہ شریف جو ہے نا تشریف لائے 10 عورتیں، کیونکہ وہ دستور تھا کہ بچوں کو لیتے دودھ نوش فرماتے، دودھ پلاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی کریم 9 کے 9 عورتیں ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں آپ کے ساتھ سب نے بچوں کو لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہا کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں لے رہے تھے سب جنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے کیونکہ آپ کے والد محترم نہیں تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، تو پردہ فرما گئے تھے. تو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے رہا تھا. آپ یتیم ہیں بول کر اس واسطے کیونکہ والد نہیں ہے تو کچھ بھی انعام میں کچھ بھی نہیں ملے گا. پہچانے نہیں نا، پہچانے تو ہم فائدہ اٹھاتے. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے، ہم اللہ کو پہچان لیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے. جب تک پہچان لیں گے تو ان کو پہچان نہیں تھی. مقدر کس کا یا چمکنا تھا؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا. دوسرے عورتیں اپنے فہموں سے بنا لیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. مال ان کا جو نا مال ان کی نظر میں تھا اور امید تھی کہ کچھ بھی نہیں ملے گا. مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں بھی دودھ نہیں تھا، اور آپ یہ بھی آپ کے شوہر کو فرما دیے تھے کہ میں خالی ہاتھ بھی لوٹنا نہیں چاہتی. آپ نے شوہر سے مشورہ کیا، مجھے میں یہ بچے کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کر جانا چاہتی ہوں، میں خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹنا چاہتی. آپ کا یہ تھا، اور آپ کو اتنی تکلیفیں بھی تھی، غریبی کی حالت بھی تھی. تو یہ نیت سے آپ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ سے پرمیشن لیتی ہے. تو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ نے جو نا آپ کو جو نا اپنا جو نا بیٹا سونپا، اور آپ جو نا اپنے بیٹے کو لے کے جو نا 3 دن مکے میں قیام تھے. آپ 3 دن مکے میں قیام تھے. ابھی جو نا بنو سعد اپنے قبیلے میں اپنے ایریے میں نہیں گئے تھے. اب 3 دن میں کیسا کیا کیا کیفیت تھی؟ ایک حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، کچھ بھی حالت نہیں تھی، غریبی فقیری کچھ بھی، مطلب کھانے کو کھانا نہیں. بچہ ستا رہا، بچہ ایسا ستاتا ہے رات بھر بھی شوہر اور حضرت حلیمہ جو ہے نا لے کر جو ہے نا ٹہلتے، جو ہے نا دل جوئی کرتے، مگر پھر بھی بچہ روتا ہے. ایسی جو حالت، نیند بھی نہیں ہے، اور جانور کے اندر دودھ بھی نہیں ہے، اونٹنی میں بھی دودھ نہیں ہے، اور جو ہے نا سینے میں بھی دودھ نہیں ہے آپ کا. مطلب ایسی حالت ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود مبارک میں آ گئے. اب ان کی قسمت کا تارا بدل گیا. جو بھی نبی کے قریب ہوتے جاتا ہے اللہ اس کو نوازتے ہی نوازتے، برکتوں سے نوازتے نوازتے. دنیا کے تمام خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا خوشی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نوازتا سرکار کی نسبت سے، بس سرکار کے چہرے انور کی سطح میں، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے اور شوہر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا لے لیں گے کیونکہ میرے پاس خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دے رہے ہیں. اب دیکھیے سینے میں دودھ نہیں تھا آپ کے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سینے میں اتنا دودھ بھر گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ نوش فرمایا، اپنے جو بیٹے ان کو بھی نوش فرمایا. اور سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوش فرمایا آپ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو جو ہے نا بتانے آئے کس کا کیا حق ہے، حقوق دینے کے لیے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دو سینے مبارک دیتی ہے. آپ سینہ جب دیتی ہے تو سرکار دائنا حصہ جب دیتی ہے تو آپ کے دائنا حصے دینے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دودھ نوش فرماتے. لیکن جب لیفٹ سائڈ کا حصہ دیتی ہے آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے نا دودھ نوش نہیں فرماتے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بے مثل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بے مثل. آپ بار بار دیتی ہے لیفٹ سائڈ کا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ وہاں سے نوش ہی نہیں فرماتے. بعد میں آپ ریئلائز کرتی کہ آپ اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے دودھ دے رہے ہیں، اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے دودھ کی جو نا موقع دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم یہاں پر پیغام بتا رہے ہیں کہ میں عدل و انصاف کے لیے آیا، میں تو حق دینے کے لیے آیا. مطلب اتنے میں اپنے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرا بچپنا بھی دیکھو، بچپنے میں بھی میرا سبق دیکھو، کلمہ طیبہ لے کر آیا میں اور میں حق دینے آیا. آج جو ہے نا بہن کا حق نہیں دیتے، بھائی کا حق نہیں دیتے، اولاد کا حق نہیں دیتے، ماں باپ کا حق نہیں دیتے، دوست کا حق چھین لیتے. کس کے کی حق چھین لیتے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے بچپنے میں، ارے میں حق دینے آیا، میں حق دینے آیا. کس کا کیا حق ہے دینے آیا؟ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق نہیں مارا. سرکار بتا رہے ہیں کہ جو غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہ کسی کا حق مارا نہیں کرتا، وہ کسی کے حق تلفی نہیں کرتا، کسی کے جو ہے نا رائٹس جو ہے نا نہیں چھینتا. ہمارا بھی کام ہے زندگی میں ہم کسی کے رائٹس نہ چھینے. ایمان والا جو ہوتا ہے، جس کے جو حقوق ہے، دشمن ہو یا دوست ہو، بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، برابر اس کے حقوق دیتا ہے.
اسی کے حقوق نہیں مانتا، ارے میں انہیں میرے سے بات نہیں کرتا تو میں اس کو زکات دے دوں، ارے میرا اس سے نہیں بنتی میں اس کو زکات دے دوں، ارے میری تعریف نہیں کرتا، جس کے جو حقوق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ دیکھیے آپ کیسا ایمان افروز واقعہ کے بچپنے کی حالت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا حکمت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پوری دنیا کو دے رہے ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے، کہ دودھ نوش بھی نہیں فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ سمجھ جاتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ نہیں. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے بیٹے تھے، آپ جو رات بھر جو روتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بچہ تھا جو نہیں سو رہا تھا، سکون کی نیند نہیں لے رہا تھا، دوسروں کی نیند بھی خراب کر رہا تھا، دوسروں کی نیند بھی خراب ہو رہی تھی، اب وہ سکون سے رات بھر سوتا ہے، سکون سے رات. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سکون دینے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ راحت دینے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پیس دینے آئے. تو دلوں کا سکون کیا ہے؟ ذکر اللہ میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو ٹھنڈک دینے آئے. ہم نبی کے ذکر سے بھاگ رہے ہیں، نبی کی جو نا دور نبی کی مرضی سے بھاگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بھاگ رہے ہیں. دنیا کی ہر غلامی رسوا کرتی ہے، نبی کی غلامی سکون اور راحت دیتی. دنیا کی آپ ہر غلامی کتنی بھی لے لو، مال، دوست، رشتہ دار، جس کی بھی غلامی لے لو، آخری میں آپ کو چپل نہ پڑتے، آخری میں آپ ذلت ہوتے، آخری میں رسوائی کرتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واحد غلامی میں ہے، ایک ایسی غلامی ہے جو دلوں کو سکون بھی دیتی، اور آپ کنگ فیل کرتے، آپ جو نا بادشاہ فیل کرتے، آپ پرنس فیل کرتے، آپ پرنسس فیل کرتے، آپ کے دلوں کو سکون. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دیے تو ذلت اور رسوائی کے دروازے شروع. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا ذکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کا ذکر. یہی کام کرنا ہے ہم کو، کرنا تو روز ہے. ہم تو ایک ایکٹنگوں کے لیے ربی الاول شریف میں کر لے رہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، شاید ہمارا یہ نجات کا ذریعہ بن جائے. شاید کیا بنتا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بہانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر والوں کو چھوڑتا نہیں، رسوا نہیں کرتا. تو حضرت حلیمہ ساجدہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ رہی ہے کہ بچہ جو رو رہا تھا، نیند ہماری خراب ہو رہی تھی، رات بھر بے چینی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا برکت والے ہیں، اور آپ کے شوہر بھی فرماتے کیا برکت والا بچہ لائی ہو، کیا بہترین بچہ لائی ہو. بے شک نبی کریم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری عورتیں نہیں لی، مگر انہوں نے لے لیا. تو ان کی زندگی جو تھی، ان کی زندگی کیا ہے؟ تبدیل ہو گئی. اب یہاں پر بچہ بھی سکون سے سو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ نوش فرمایا جا رہا ہے، ابھی مکے میں ہی ہے. اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ حضرت اپنے شوہر کے ساتھ، اب اونٹنی بھی ان کے پاس تھی، وہ اونٹنی کیا تھی؟ وہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا برکت کا کیا تھا؟ وہ اونٹ کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت برکتیں ہی برکتیں لاتی ہے، کام بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اونٹ کے جو تھنوں میں دودھ نہیں آ رہا تھا، سرکار کی آمد جیسا ہی ہوئی، آپ گوشت شریف میں اپنے لے کر آئے تو وہ دودھ سے بھر گیا. آپ اپنے شوہر کے ساتھ رات بھر وہ دودھ کو نوش فرمایا، پیٹ بھر کے سیر ہو کر آپ سکون کی نیند سوئے. بچے کی بھی پرابلم ختم ہو گئی، دودھ نہیں آ رہا تھا وہ بھی دودھ جو ہے نا سالو ہو گیا. جو پرابلم تھی سب پرابلم ختم کہاں ہوتی؟ نبی کے ذکر میں، نبی کی غلامی میں، نبی کی اطاعت میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کی جان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں کرتا بغیر نبی کے نام کے. آدم علیہ السلام 200 300 سال سے دعا مانگتے جا رہے، مولا معاف کر معاف کر معاف کر، لغزش ہوئی، معاف کر معاف کر معاف کر. پھر 300 سال کے بعد اللہ خود آپ کے دل میں ڈالتا نام محمد تو لو، نام محمد کا وسیلہ لو. پھر آپ نام محمد کا وسیلہ لے کے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے دیتا ہوں، مولا تو مجھے معاف فرما دے. پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی، پھر آپ کا مرتبہ بڑھا، پھر آپ کو اللہ کے اور قریب ہوئے، پھر آپ سے جو نا بڑے کمالات ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عام نام نہیں ہے. ہر کام جو ہے نا بگڑے ہوئے کام بنتا ہے تو نبی کے نام کے ذریعے، دعا بھی قبول ہوتی ہے نبی کے نام کے ذریعے. تمام کام کی شروعات کرنا ہے نبی کے ذکر سے، ختم کرنا ہے نبی کے ذکر سے، بیچ میں کرنا ہے برکتیں رکھنا ہے نبی کے ذکر سے. اب یہاں پر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تبدیل ہو گئی، آپ کے بچے کی زندگی تبدیل ہو گئی، آپ کے شوہر کی زندگی تبدیل ہو گئی، آپ کا گھر نورانی ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اونٹنی تھی وہ بھی. اب آتے خود آپ کی حالت کیا تھی؟ جانور جو تھا آپ کے پاس، جو خچر تھا، کمزور تھا، لاغر تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر آپ وہ سواری پر ہے. اب وہ جانور میں، بے جان جانور میں جان آ گئی. اب جو دوسرے عورتیں تھے، اے حلیمہ کیا بات ہے، یہ جو جانور ہے نیا لائی ہو، یا وہی جانور ہے، یا وہی سواری ہے؟ تو آپ فرماتی ہے سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا. یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو وہ جانور بھی بے جان جانور ہے، اللہ تعالیٰ اس میں قوت ڈال دیتے.
ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے. ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کام ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ہمارے کام دنیا کی چاہت میں کر رہے ہیں, ہمارے کام قلبی لالچ ہے, ہمارے کام نفس کے لیے, ہمارے کام اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہونے کی وجہ سے تمام کام ہمارے بگڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہمارے اندر سے انانیت نکلنا, ہمارے اندر سے خود پسندی نکلنا, ہمارے اندر سے انانیت نکلنا. یہ نبی, ہمارے اندر انانیت آنا تو کیا آنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی آنا, اس کے علاوہ کسی, لا الہ الا اللہ ہمارے اندر ہونا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ہونا. اب آپ کے خجر کے ساتھ جو ہے نا, آپ کی جو ہے نا آپ کا ارادہ بھی ہوا, آپ جو ہے نا حجر اسود جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو خوبصورت پتھر ہے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ دیکھتی ہے برکت کے لیے جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہوتے ہیں آپ کے, آپ فرماتی ہے ہم حجر اسود کو جو نا چومنے کے لیے برکت کے لیے جا رہے تھے, مگر دیکھتے کیا ہے, پتھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پتھر خود اپنی جگہ سے آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو چوم کر واپس چلے جاتا ہے. پتھر ہے مگر اس کو بھی پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام, وہ بھی بتا رہا ہے کہ میں بھی جو ہوں اور میں بھی جو رہوں گا, میرا بھی جو مرتبہ ہوگا, قیامت تک مجھے چوما جائے گا. نبی کی ادا ہوگی, نبی کی ادا کی وجہ سے مجھے عزت اور احترام ہے. اگر نبی کی ادا نہ ہوتی, اگر نبی کی نگاہ رحمت نہ ہوتی, تو حجر اسود کو بھی ہم زندگی بھر جو نہ چومتے, نہ عزت کرتے, نہ احترام کرتے. جنتی بہتر ہے مگر اس کا مقام اور مرتبہ دینے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حجر اسود آتا ہے, چومتا ہے, چلے جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جا رہے ہیں تو دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں ہم کتنا ذکر کر رہے ہیں, کتنا درود پڑھ رہے ہیں. اس لیے درود کی اتنی اہمیت ہے. سرکار اللہ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ملنا. پھر آپ اپنے گھر کو تشریف لاتی ہے, 3 دن وہاں مکے میں رہتی ہے, گھر کو تشریف لاتی ہے. اب گھر میں جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوتی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے گھر نورانی ہو جاتا ہے. گھر نورانی ہو جاتا ہے کہ چراغ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے, کیونکہ سرکار دو عالم نور ہے, سرکار دو عالم صلی کا چہرہ انور نور ہے, چراغ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب گھر میں حالت یہ تھی آنے سے پہلے کہ آپ کے پاس جو بکریاں تھی ان کے تھنوں میں دودھ نہیں رہتا, اور وہ پورے ایریا میں ایسا تھا کہ کسی کی بکریوں میں دودھ نہیں تھا. مگر سرکار کی آمد کی یہ برکت ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ہی خصوصاً آپ کی جو بکریاں ہوتی ہے ان کے تھنوں میں دودھ آ جاتا, اور دوسرے جو ایریا والے پڑوسی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جانوروں میں کچھ دودھ ہی نہیں آتا, کچھ بھی دودھ نہیں آتا. تو آپ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں کیونکہ بکریوں میں دودھ آ جاتا ہے خوب, جو ہے نا مطلب برکتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو محسوس کی ہے, ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہو گئے, ہمارے تمام کام جو ہے نا سدھر جاتے, ہمارے تمام کام سنور جاتے, ہمارے تمام کام. نبی کا ذکر ضروری ہے, اللہ کا بھی ذکر ہو, نبی کا بھی ذکر ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو ہے نا پہچان دینے والے, اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گواہی دینے والے, اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تک پہنچ سکے. اب دوسرے لوگ بولتے ہیں کہ ہماری جو جانور ہے دودھ نہیں نکل رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو کام ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو اپنے جانور ہے حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ جو ہے نا ان کی صحبت میں چھوڑ دے, جہاں جہاں وہ سمجھنے لگے کہ بھائی نبی کریم یہ جو جانور ہے جہاں جہاں چر رہے ہیں وہاں پر چرنے کی وجہ سے جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں ہم, تو وہ لوگ کیا کرے, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے جو جانور ہے ان کے ساتھ صحبت میں چھوڑ دے. مگر وہ اصل میں کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا کہ وہ جو دودھ نہیں تھا, تو دودھ ان کے جو ہے نا تھنوں میں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ولادت کیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ہے, سرکار سکھا رہے ہیں حق دینے کے لیے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے لیے ہے, دلوں سے دنیا کی محبت نکالنے کے مولا میں جو نا غمگین کو جو ہے نا چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے ہے. اب یہ جو نا غم والی زندگی تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو زندگی کیسا تبدیل ہوئی. ویسے ہی ہم بھی جب تک ہم ہیں, ہم جب تک نبی کا ذکر کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر میں سوال ہوگا, پتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, وہ کون دے سکے گا جس کا عقیدہ اچھا ہو, جس کی محبت صحیح ہو, جس کی اطاعت ویسے ہی ہو. تو جیسا ہم محبت اطاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ وہ اطاعت وہ محبت کا انعام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں, وہ محفلیں ہم سجاتے ہیں, اس کا انعام ہمیں خبر میں بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا پہچاننے کے لیے. ہم کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہا تو یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے آقا ہے, کیونکہ ایمان والا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا ہے. منافق مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں پہچان سکتے. تو پہچاننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو. ہم اپنے آپ کو بھی, تو ہمارا کام کیا ہے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں جانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. ہم بول نہیں سکتے تو سن نہیں سکتے تو
اپنے اولاد کو، اپنی بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کہاں جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کی جو صحیح عقیدہ والے ہیں، صحیح محبت کرنے والے ہیں، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور احترام کرتے، صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا، وہ ذکر سننا. آج تو زمانہ کیا ہے الحمدللہ، گھر بیٹھے بیٹھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن سکتے ہیں، محفلیں سجا سکتے ہیں. اب یہ بھی ذکر کی محفل ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حول و قوت سے ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں قبول فرمائے. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری شادی قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گے معاف فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا دونوں جہاں میں کامیابی دی، امانت حقوق ادا کرنے میں مدد فرما، کسی کا محتاج نہیں بنا مولا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں یہاں بھی آسانیاں دے مولا، دنیا میں بھی آسانیاں دے مولا. ہمیں